گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ الحمدللہ عز وجل، ہم مسلمان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اعظام کے تحریراً اور تقریراً چرچے کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ نامور شخصیات ہماری محبت اور عقیدت کا محور ہیں، اور انہی اولیاء کرام میں ایک مشہور و معروف شخصیت حضرت مخدوم ابو الحسن سید علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بلا مبالغہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب بندہ بنا کر خلق خدا کی رہنمائی کے لیے مقرر فرمایا۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین کی سربلندی کے لیے علم تصوف و اسلامی علوم و فنون سے بھی کام لیا۔ آپ کے ساتھ ایک بزرگ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی بارگاہ میں کچھ سوالات کیے، جس کے جواب میں آپ نے ایک کتاب کشف المعجوب تحریر فرمائی۔ تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا افاق کتاب کو حاصل ہے۔ صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے حرام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا، نہ کہ سارا پیر کامل محبوب سبحانی نے فرمایا جس کو کوئی پیر کامل نہ ملے وہ پوری کشف المعجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے۔ قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل مرشد کامل داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مارکت الآراء کتاب کے بارے میں خود فرمایا کہ راہ حق بیان کرتی ہے۔ کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ کشف المعجوب فارسی زبان کی پہلی کتاب ہے جس کا ترجمہ علماء کرام نے اردو زبان میں بھی کیا، مگر پھر بھی بہت سے لوگ اس کتاب کو سمجھ نہ سکے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کشف المحجوب کا درس آسان الفاظ میں شروع کیا جائے۔ اس سلسلے کو شروع کرنے کا عزم لے کر ایک مرد مجاہد اصغر علی قادری حجویری نے درس کشف المعجوب شروع کیا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک مقبولیت حاصل کی۔ الحمدللہ بہت سے لوگوں کی اس درس میں شرکت کی وجہ سے اصلاح ہو چکی ہے۔ الحمدللہ کشف المعجوب کا درس حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں جمعۃ المواری کو بعد نماز جمعہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہر جمعۃ المواری کو اس درس میں شرکت فرمایا کریں اور کشف المعجوب کے درس سے فیض یاب ہوں۔ جو احباب شرکت نہ کر سکیں وہ ان درس کو انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر دیکھنے کے لیے www.dailymotion.com/user/اصغر علی قادری 1/1 یہاں پر بھی آپ جا کر تمام دروس کو سن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو جائے، ایسے ہی ہو جائے۔ غازی صاحب کا عرس گزرا ہے اور امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس ہے، تھوڑی سی گفتگو ہوگی شعر ان کا ایک، تو ان کے لیے 3 مرتبہ سورہ اخلاص کل شریف اور 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اول اگر درود پاک پڑھ کے جب میں دعا کروں تو میرے ملک کر دیجیے گا۔ ابھی آپ پڑھ لیں، ٹھیک ہے، اور جنہوں نے کتابیں لینی ہیں وہ اپنے نوافل پڑھ لیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آج کا سارا موضوع رضا پر ہے۔ اللہ کرے ہم رب سے راضی ہو جائیں۔ امام محاسبی فرماتے ہیں تصوف کے مقامات میں سے رضا ایک مقام نہیں ہے، حالت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کے دل پہ یہ حالت جاری کر دیتا ہے تو پھر اس کے دل پہ خوشی اور غم کا اثر برابر ہو جاتا ہے۔ خوشی اور غم کا وہ اپنے رب سے راضی ہو جاتا ہے، وہ اس حالت پہ چلا جاتا ہے۔ اس کو یوں سمجھیے کہ یہ ایک مشاہدے کی حالت ہے، صوفیہ اور اولیاء میں ہوتی ہے۔ اللہ کرے اللہ اس کا ہمیں کچھ نہ کچھ حصہ عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں درود پاک کو اپنا وظیفہ بناؤ کہ درود پاک کے بعد جو بھی دعا خالق ارض و سماوات رب لم یدل مالک و مولا خالق و الہ پاک روحوں اور پاک فرشتوں کے پاک پروردگار سے مانگی جائے وہ قبول فرماتا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا محب المساکین، الصلاۃ والسلام علیک یا غیاث الملت والدین۔
انٹرنیٹ، کشف ٹی وی اور DVD کے ذریعے درس کشف المحجوب دیکھنے والے ناظرین اور تمام حاضرین کو 17 نومبر 2017 27 صفر 1439 ہجری جمعہ مبارک، آمد ربیع النور مبارک۔ 2 دن بعد انشاءاللہ العزیز یا 3 دن بعد یہ چاند سرکار کا نکل آئے گا، ربیع النور کا۔ آپ سب کو ربیع النور مبارک۔ اللہ جل جلالہ وامن والہ وعظم اسمہ وتم برہانہ کا بے حساب اور بے شمار شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا، اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کے اپنے پیارے محبوب طالب و مطلوب آقا انعامدار مدنی تاجدار تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم و آدم ہادی السبل خیر الرسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا۔ واللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے۔ رب کو راضی کرنے کے لیے اتنا روئے آپ کہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تشبیہ دی کہ دریا بہا دیے ہیں۔ رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے کس چیز کے لیے؟ کہ اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ اللہ کریم نے رضوان جو جنت کا دروغہ اس کے ذریعے پیغام بھیجا، اے محبوب آپ کو سلام ہو، میں نے آپ کی امت کے 3 حصے کر دیے ہیں۔ ایک حصہ بغیر حساب کے بخشا جائے گا، دوسرا حصہ نارمل حساب سے بخشا جائے گا، اور تیسرا حصہ آپ کی شفاعت سے بخشا جائے گا۔ اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ۔ آپ اتنے خوش ہوئے کہ میں نے اپنے رب کو راضی کر لیا اور مجھے پیغام آ گیا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ اللہ کو راضی کس کے لیے کیا؟ آپ کے لیے۔ اب آپ کس کے لیے راضی کریں؟ آپ اب حضور کو راضی کریں کہ اللہ راضی ہو جائے۔ سرور کائنات کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز، آج کے بعد کوئی نماز نہ ضائع ہونے دیں کہ حضور راضی ہو جائیں۔ کتنا روئے اور رب کو راضی کر لیا۔ آج سارا موضوع رضا کا ہے، آپ بھی اتباع مصطفیٰ کریں، اتنا روئیں کہ سرکار راضی ہو جائے۔ ان آنسوؤں کا حق تو ادا نہیں کر سکتے، کوشش تو کریں، کوشش تو کریں۔ اخلاقیات کو سنواریں، گھر میں بہترین ماحول کریں، گھروں میں برکت۔ کسی سے ناراضگی ہے تو اس سے معافی مانگ لیں۔ آج توبہ کا واقعہ معافی پر ہی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو معافی دینے کی اور معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے درس کی طرف آ جائیں۔ آج ہمارا درس نمبر 198، موضوع محاسبی، مکتبہ فکر اور امام حسین کے نزدیک رضا۔ پچھلا اس میں کیا تھا تھوڑا سا میں ملاتا چلوں۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ 12 مکاتبہ فکر ہیں، 10 مقبول ہیں، 2 مردود ہیں صوفیہ کے۔ اس کتاب کی خاصیت یہ ہے کہ آپ نے اس کو 12 مکاتبہ فکر کو بیان کیا، ان کے مذاہب یعنی ان کے طریقوں کو بیان کیا۔ اس میں سے ہم پہلا مکتبہ فکر پڑھ رہے ہیں، یہ امام محاسبی رحمۃ اللہ علیہ کا مکتبہ فکر ہے۔ تھوڑا سمجھتے جائیں نا، پھر آپ آگے درس کو چلتے رہیں گے۔ اس میں حدیث پاک کا مفہوم یوں ہے کہ حضور سرور کائنات نے فرمایا امت کا جو اختلاف ہے یہ رحمت ہے۔ ابھی داتا علی حجویری نے یہاں اختلاف بھی دیا ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ امت کا اختلاف کیا ہے؟ رحمت ہے، مخالفت زحمت ہے۔ اختلاف تو صحابہ تک تھے، آج بھی ہیں۔ اختلاف کیا ہے؟ کسی کو حضور سرور کائنات کو کسی نے ہاتھ اوپر باندھتے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اس نے اوپر پڑھنا شروع کر دی۔ کسی نے رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا تو اس نے ویسے پڑھنا شروع کر دی۔ کسی نے ہاتھ نیچے باندھتے ہوئے دیکھا تو ویسے پڑھنا شروع کر دی۔ کسی نے ہاتھ چھوڑتے دیکھا اس نے ویسے پڑھنا شروع کر دی۔ یہ اختلافات ہیں۔ امام شافعی کے نزدیک، امام احمد بن حنبل کے نزدیک ہاتھ اوپر باندھنا، اونچی آمین کہنا اور رفع یدین کرنا سارے امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، اور یہ علیحدہ سارا ہے۔ اور امام مالک کے نزدیک ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا جائز ہے۔ امام شافعی اور امام غوث پاک حنبلی ہیں، رفع یدین بھی کیا کرتے تھے، ہاتھ اوپر باندھ کے نماز بھی پڑھتے تھے، شافعی اور حنبلی تھے آپ۔ لیکن اختلاف کوئی نہیں تھا۔ جب امام شافعی امام ابو حنیفہ کے مزار پہ آتے تو رفع یدین نہ کرتے، اونچی آمین نہ کہتے، تو ان کے مریدین نے کہا سرکار آپ تو اس طرح فرماتے ہیں، کہتے ہیں یہ میرے استاد ہے، مجھے یہاں شرم آتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ۔ کیا فرماتے ہیں امام شافعی؟ یہ میرے استاد ہیں، مجھے یہاں رفع یدین کرتے ہوئے یا اوپر اپنے طریقے سے آپ فرمایا کہ آپ کے نزدیک تو اس طرح ہے، فرمایا یہ میرے استاد ہیں، مجھے یہاں شرم آتی ہے۔ یہ چیزیں فروعی ہیں، اصولی نہیں ہے۔ اصول و فرو، اصول ہوتی ہے اصل، فرو میں اختلاف ہو سکتا، اصول میں اختلاف نہیں ہو سکتا۔ اصول کیا ہے؟ توحید، اصل توحید کے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ بقیہ جو مسائل ہیں ان میں اختلاف ہے، مخالفت زحمت ہے، جھگڑا نہ ہو، کافر نہ کہہ دیں ایک دوسرے کو، بالکل کسی بندے کو رفع یدین کرتا ہوا دیکھ کے مسجد سے نہ نکال دیں۔ یہ اللہ کے حبیب کی سنتیں ہیں،
सुन्नतें हैं, ऊपर बांधना नीचे बांधना छोड़ के उम्मत में यगानगत होनी चाहिए। एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, एक होंगे तो बचेंगे, एक होंगे तो अल्लाह हमें एक कर दे बस। और एक बंदा तब भी होता है जब सूफिया के साथ लगे। अल्लाह उलमाए ज़ाहिर के साथ लगेंगे तो ये आपको टुकड़े टुकड़े कर देंगे, उलमाए बातन के साथ लगेंगे, सूफिया उलमाए बातन होते हैं, ये आपको जोड़ देंगे, वहदत बना देंगे, यकजा कर देंगे आपको। तो ईद में तो किसी का इख्तलाफ नहीं है ना। तो आप फरमाते हैं बाजिद बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, अगर उलमा में इख्तलाफ ना होता तो मैं हलाक हो जाता। उलमा का इख्तलाफ रहमत है अल्लाह ताला। अब हमें यहाँ जो इख्तलाफ मुहासबी मकतबा फ़िक्र का वो दूसरे इमामीन से ये है कि हज़रत इमाम मुहासबी फरमाते हैं कि तसव्वुफ़ के मुकामात में से जो रज़ा है ये एक हालत है, मुकाम नहीं है। दाता साहब भी उनकी इस बात को मानते हैं और आपने साबित किया कि वो एक हालत है। और दूसरे सूफिया कहते हैं कि ये तवक्कुल की इंतहा है, ये तवक्कुल की इंतहा है। और दूसरे मशाइख कहते हैं कि मशाइख के नज़दीक रज़ा तवक्कुल के मुकाम की इंतहा है, लेकिन इमाम मुहासबी के नज़दीक ये एक हालत है। और आपने सच कहा, जब तक ये हालत दिल पे ज़ाहिर ना हो, अल्लाह इस हालत को दिल पे डाल ना दे, बंदा खुशी और गम में यकजा रह ही नहीं सकता, यकजा रह ही नहीं सकता। दुआ करो कि अल्लाह ताला हमारे दिल को हमारे दिल को इस हालत में मुब्तला कर कि हम अल्लाह की रज़ा में राज़ी हो जाएं। अपनी हदीस दर्स का इब्तिदा करते हैं, अपनी हदीस पाक लेते हैं। आज मैंने हदीस पाक भी सारा के सारा आज रज़ा के मौजू पे है। आज हमारा दर्स नंबर 190, 198 और ये सफ़ा नंबर जो हम अपनी किताब पढ़ते हैं सफ़ा 300 और 301। हदीस पाक हज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की तकसीम पर राज़ी हो जाओ, लोगों में सबसे बड़े गनी हो जाओ। अल्लाह क्या फरमाया हज़ूर पाक ने सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के, अल्लाह की तकसीम पर राज़ी हो जाओ, लोगों में सबसे बड़े गनी हो जाओगे। जो कुछ अल्लाह ने आपको दिया हुआ है, आप अगर राज़ी हो जाएंगे तो ज़रूरतें ख़त्म हो जाएंगी। तो अमीरों की ज़रूरतें होती ही नहीं, तभी तो वो गनी होते हैं। जब ज़रूरतें ख़त्म हो जाएंगी आप गनी हो जाएंगे। हज़ूर पाक के कलाम को समझे हैं, क्या फरमाया सोने आका ने, सोने महबूब ने, सोने मनठार ने, मिठन प्यारे नबी ने क्या फरमाया कि आपने फरमाया, आप अल्लाह के हबीब ने फरमाया, अल्लाह की तकसीम पर जो अल्लाह ने आपको पर तकसीम किया हुआ, जो दिया हुआ, उस पर राज़ी हो जाओ, लोगों में सबसे बड़े गनी हो जाओ, सबसे बड़े गनी हो आप, आपको मुबारक हो। आज ही अल्लाह से राज़ी हो जाओ तो अल्लाह आप पे भी राज़ी हो जाएगा। सूफी बासिफा क्या फरमाते हैं, जिन लोगों से अल्लाह राज़ी नहीं है उनको खुद पर राज़ी नहीं होने देता। ये बड़े राज की बात है। वो उनका कोई कमाल नहीं है कि वो नमाज नहीं पढ़ते हैं, अल्लाह ही राज़ी नहीं है, मस्जिद में आने ही नहीं देता, सजदा करने ही नहीं देता, वो ऐसा उलझे हुए हैं कि उनको होश ही नहीं है। जब अल्लाह उनसे राज़ी होगा तो वो भी अल्लाह से राज़ी हो जाएंगे। आपने क्या फरमाया, सूफी बासिफा हज़रत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह ने, जो लोग अल्लाह पर राज़ी नहीं है अल्लाह भी उनसे राज़ी नहीं है, अल्लाह भी उनसे, अल्लाह हमें अपने आप से राज़ी होने की तौफीक अता फरमाए। हदीस पाक को बस बांध लेना है कि अल्लाह की तकसीम पे राज़ी हो जाना है और फिर गनी हो जाना है। शजराए नसब, शजराए निस्बत भी कहते हैं, नसब भी कहते हैं, इनको याद कर लें, मैंने सुनने हैं किसी वक्त आपसे, मेरे पीछे पीछे पढ़ते रहे करेंगे तो याद हो जाएंगे। अब्दुल्ला तुमने भी याद करने हैं, सब याद करो। हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी बिन सैयद उस्मान बिन सैयद अली बिन सैयद अब्दुर्रहमान बिन सैयद शाह शुजा बिन सैयद अबुल हसन अली बिन सैयद हुसैन असगर बिन सैयद जैद बिन सैयद इमाम हसन बिन अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिन अबू तालिब बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम। हज़रत दाता गंज बख्श अली हुजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का शजरा नसब 8 वास्तों से हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मिलता है। आप वालिद माजिद की तरफ से हसनी सैयद हैं, वालिदा माजिदा सैयदा तय्यबा ताहरा की तरफ से हुसैनी सैयद हैं, हुजूर पाक से हाशमी सैयद हैं। हज़रत अली के रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद अबू तालिब और उनके वालिद अब्दुल मुत्तलिब, हजूर के वालिद अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दादा भी अब्दुल मुत्तलिब है और हजूर पाक के दादा भी अब्दुल मुत्तलिब है, और इसलिए आप हजूर से हाशमी सैयद हैं। आपका खूबसूरत रज़ा पे कौल है। हज़रत दाता गंज बख्श अली हुजवेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, रज़ा एक ऐसी कैफियत है जो गम को रुखसत कर देती है। फिर बात को समझे, रज़ा जब बंदा अल्लाह से राज़ी हो जाता है तो सारे गम ही खत्म हो जाते हैं। रज़ा एक ऐसी कैफियत है जो गम को रुखसत कर देती है और गफलत को ख़त्म कर देती है। जब बंदा अल्लाह से राज़ी हो जाता है तो अल्लाह की बंदगी और फरमाबरदारी करने लग जाता है। अब उसे टेंशन ही, कोई नाराज़गी आई नहीं, अब जिस हाल में भी है वो अल्लाह से राज़ी है। अल्लाह करे कि हम सब अल्लाह से राज़ी हो जाएं। आपने क्या फरमाया, रज़ा एक ऐसी कैफियत है जो गम को रुखसत यानी ख़त्म कर देती है और गफलत को रुखसत कर देती है और गफलत को ख़त्म कर देती है। आज के बाद सारे गम से छूट जाओ, अल्लाह से राज़ी हो जाओगे तो सारे गम
خود بخود ختم ہو جائیں گے اور غفلت خود بخود ختم ہو جائے گی، عبادات میں لگ جاؤ گے. شجرہ طریقت حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن قطلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو الحسن خسری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ طریقت 9 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے. امام حسین کی بہادری اور امام حسن کی معاملہ فہمی آپ میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی، بدرجہ تم موجود تھی. بہت بڑے صوفی ہیں آپ. کتاب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا خوبصورت رضا پر زرعی قول. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مومنوں میں سب سے بہتر ایمان والا وہ ہے جس کا لین دین، غصہ، خوشنودی سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے. آج کے بعد سب کچھ اپنی اللہ کی رضا کے لیے کریں، غصہ بھی کریں تو اللہ کی رضا کے لیے، لین دین. پھر اس قول کو سنیں. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والوں یہ قول اس طرح ہے. آپ فرماتے ہیں کہ مومنوں میں سب سے بہتر ایمان والا وہ ہے جس کا لین دین، غصہ، خوشنودی سب کچھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. مومنوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ جس کا لین دین، غصہ، خوشنودی سب اللہ کی رضا کے لیے ہے. دعا کرو ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہیں. یہ اللہ ہمارے دل پہ حالت طاری کر دے. کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں پھر اپنے درس کی طرف آتے ہیں. حضرت جماعت صوفیہ میں جو مقام و مرتبہ قدۃ السالکین، زبدۃ العارفین، حجت الکاملین، سند الواصلین، مظہر العلوم خفیہ والجلیہ حضرت سیدنا علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہے. کتب تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا فاق کتاب کو حاصل ہے. صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے ہر عام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہے ہیں. یہ تصوف کی لازوال کتاب ہے. بزرگوں نے اس کو بخاری شریف لکھا ہے، طریقت کی بخاری شریف. باطن کو پاک صاف کر دیتی ہے. حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں نہ کہ سارا پیر کامل آرا رہنما، یہ ناقصوں کی رہنمائی کرتی ہے اور یہ ناقصوں کی پیر کامل ہے اور کاملوں کی رہنمائی کرتی ہے. حضرت محبوب سبحانی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کسی کو شیخ کامل نہ ملے وہ پوری کشف المحجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ. آج ہمارا درس نمبر 198. موضوع محاسبی مکتبہ فکر اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رضا. پچھلے کے ساتھ تھوڑا ملاتے جائیں. مکاتبہ فکر کا ذکر کیا آپ نے، 12 مکاتبہ فکر کا. اس میں ایک خوبصورت رضا کی 2 صورتیں آپ نے بیان کی تھی پچھلی بار. داتا علی فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا بندے سے راضی ہونا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو ثواب عطا فرمائے، نعمت عطا فرمائے، کرامت عطا فرمائے. اور بندے کا اللہ سے راضی ہونا یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کا عبادت گزار ہو جائے، اطاعت گزار ہو جائے، فرما بردار ہو جائے. تو دونوں حالتیں پوری ہو گئی. اور اس میں آپ نے یہ بھی بتایا تھا کہ ان صوفیہ میں جو اختلاف ہیں یہ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مشائخ کے درمیان جو بظاہر فرق نظر آتا ہے ان 12 مکاتبہ فکر کے درمیان جو آپ ذکر کر رہے ہیں، جس کا ہم پہلا مکتبہ فکر امام محاسبی کا مکتبہ فکر پڑھ رہے ہیں جو رضا سے متعلق ہے. داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مشائخ کے درمیان بظاہر جو فرق نظر آتا ہے وہ حقیقی نہیں، مزاجی ہے، یعنی اصولی نہیں، اضافی ہے، باطنی نہیں، ظاہری ہے. یہ اختلاف رحمت ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے. یہ اختلاف رحمت ہے، مخالفت زحمت ہے. اگر اختلاف کی حد تک یوں سمجھیں، حضرت واصف علی واصف صوفی با صفا فرماتے ہیں ایک شخص کہتا ہے گلاس آدھا بھرا ہوا ہے، یہ گلاس آدھا بھرا ہوا ہے، آدھا خالی ہے. ایک شخص کہتا ہے آدھا بھرا ہوا ہے، ایک شخص کہتا ہے آدھا خالی ہے. دونوں صحیح کہہ رہے ہیں، بات علیحدہ ان کی. بات سمجھ رہے ہیں؟ آدھا بھرا ہوا ہے اور ایک شخص نے کہا کہ آدھا بھرا ہوا ہے، وہ بھی صحیح کہہ رہا ہے. ایک دوسرا بندہ کہہ رہا ہے نہیں آدھا خالی ہے بھائی، وہ بھی صحیح کہہ رہا ہے. یہ بس اختلاف ہے. اب آپ بات کو سمجھ جائیں گے. باتیں دونوں نے ایک ہی کی ہیں. امام محاسبی نے فرمایا رضا تصوف کے مقام میں جو رضا ایک مقام نہیں ہے، حالت ہے. لیکن دوسرے مشائخ نے فرمایا یہ حالت نہیں، یہ توکل کی انتہا ہے. بات ایک ہی ہے، اینگل علیحدہ ہے. یہ ایک بڑا خوبصورت
معاملہ ہے جس کو آپ سنیں گے, سمجھیں گے, سیکھیں گے تو اللہ رب العالمین آپ کو بہت ساری برکت دے گا, آپ کے دل کے زنگ اترتے جائیں گے. حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کشف الوجوہ کے بارے میں فرمایا جس کے پاس یہ کتاب ہو اسے دوسری کتابوں کی حاجت ہی نہیں ہے. قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل مرشد ہے, قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل مرشد ہے. آپ فرماتے ہیں دنیا کے معاملات میں جو دل پہ ہلکا سا گرد و غبار لگ جاتا ہے, کشف الموجوہ کے پڑھنے سے دل شیشے کی طرح صاف ہو جاتا ہے اور رب اس میں نظر آ جاتا ہے, رب اس میں نظر آ جاتا ہے, رب کی معرفت مل جاتی ہے, اس کو یوں سمجھیں. اللہ رب العالمین ہمیں آج کے درس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بیس کی سمجھ لگ گئی نا, بیس کی. اب یہاں اختلاف تھوڑا سا میں درس کا آپ کو سمجھا دوں کہ آپ کو بات سمجھ آ جائے. یہاں پر حضرت ابو ذر غفاری کا ایک قول لیا داتا صاحب نے, ان کے بارے میں لوگوں نے جب آپ سے پوچھا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا. امام حسین نے کیا فرمایا جب ان سے اختلاف کیا تو کیا کہا, اللہ ابو ذر غفاری پہ رحم کرے. میرا خیال یہ ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ نے فرمایا جس کو اللہ کی رضا کا پتہ چل جائے پھر اس کے بعد وہ اپنے معاملات کو بس موقوف کر دیتا ہے, بس پھر وہ کہتا ہے اللہ کافی ہے میرے لیے. جس کو پتہ لگ جائے کہ اللہ کی رضا کوئی چیز ہے, ایک تیری چاہت ہے, اب آپ کو سمجھ آئے گی, ایک میری چاہت ہے, بس اس کی رضا ہی پوری ہونی چاہیے. جب ہم اپنی رضا اس کی رضا میں ڈال دیں گے تو وہ ہماری رضا بھی پوری کر دے گا ہماری. لیکن اگر ہم اسے جھگڑا کریں گے تو پھر اللہ کہتا ہے کہ میں تمہیں تھکا دوں گا. پھر اللہ نہ کرے ہم جھگڑا کرنے والوں میں اور تھک جائیں, ہم اس کی رضا پہ راضی رہیں. یہ حدیث قدسی ہے, جب ہم اس کی رضا پہ راضی رہیں گے تو پھر وہ ہمیں بھی راضی کر دے گا. اسے کیا مشکل ہے, اسے کیا مشکل ہے. وہ دکھ میں سکھ پیدا کر دیتا ہے, سکھ میں دکھ پیدا کر دیتا ہے, وہ جھونپڑیوں میں سکون پیدا کر دیتا ہے, محلوں میں ویرانیاں پیدا کر دیتا ہے. غریبی امیری اس کے آگے کچھ نہیں ہے, سب کچھ وہ خود دیا, سب کچھ وہ خود دیا. ایک گدھا گاڑی پہ بیٹھا ہوا پرسکون ہے, ایک کروزر پہ بیٹھا ہوا انتہائی پریشان ہے, انتہائی. دونوں میں کیا فرق ہے؟ بہتر کون ہوا؟ پھر گدھا گاڑی میں ہینڈ گاڑی والا بہتر ہوا کیونکہ اس کے دل کو اطمینان ہے, وہ اپنی موج میں ہے, اپنے رب سے راضی ہے. اور وہ لاکھوں پریشانیوں میں مبتلا ہے, بظاہر نظر آ رہا ہے یہ بہتر ہے. نا نا نا, وہی بہتر ہے جو اللہ سے راضی ہے, وہی بہتر ہے جو اللہ سے راضی ہے. اور آگے پھر آپ نے ساری بات یہاں یہی کی ہے بار بار آپ نے کہ اللہ سے راضی ہو جو جان چھوٹ جائے گی, اللہ سے راضی ہو جو مشکلیں آسان ہو جائیں گی, اللہ سے راضی ہو جو دل میں اطمینان آ جائے گا, اللہ سے راضی ہو جو اولاد فرما بردار ہو جائے گی. اللہ سے راضی ہونا کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنا. آج کے بعد یاد رکھنا, کوئی نماز نہ ضائع ہو, خدا نہ خواستہ کوئی ضائع ہو جائے, قضا کر لو. یہاں جتنے بیٹھے ہو 5 وقت کے نمازی ہو, جو داتا صاحب آتا ہے وہ پکا نمازی صوفی نیک ہونا چاہیے کہ کوئی ولی کو بات نہ کرے, کوئی یہ نہ کہ یار داتا صاحب جاتا تو نماز ہی نہیں پڑھتا, کیسا بے نمازی ہے. تانا پڑا نا پیر کو تانے دلوانے والے اچھے نہیں ہوتے. اس بات کو پکا کر لیں. علامہ اقبال کا شعر یاد آ گیا, کیا فرماتے ہیں؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ جواب شکوہ کا شعر ہے, کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے, ہم سے کب پیار ہے, ہاں نیند تمہیں پیاری ہے. کیا کہا اللہ نے بندے سے کہ تجھے مجھ سے پیار ہوتا تو تو پھر جاگتا, اے اتھرا عشق نہیں سون دندہ, ساری رات جگائی رکھتا ہے. وہ تو پھر تہجدیں پڑھتے ہیں, ساری رات قیام میں کھڑے رہتے ہیں. وہ جو عشق ہو جاتا ہے اللہ سے, اور جو 10 بجے اٹھ کے پھر بڑی بڑی باتیں کرے تو پھر وہ اپنا محاسبہ خود ہی کر لے کہ اللہ اسے راضی نہیں ہے, اللہ نے اس کو اٹھنے ہی نہیں دیا. دعا کرو کہ ہم سب راضی ہو, ہم سب سے اللہ راضی ہو جائے اور ہم سارے تہجد والے ہو جائیں, ہم سب تہجد والے ہو جائیں, نمازیں تو درکنار تہجد والے ہو جائیں. کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے, فارسی ہے مشکل گراں, کہ کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے, ہم سے کب پیار ہے, ہاں نیند تمہیں پیاری ہے. ہاں نیند کا پیار ختم کر دیں, اللہ سے پیار کریں. اللہ ہمیں اس درس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین اس کے رموز و اشارات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بس اب آ جائیں. آپ نے امیر المومنین لکھا امام حسین کو, مومنوں کے امیر ہیں, حضور کی ساری اولاد ہی امیر ہے, داتا صاحب بھی امیر ہیں. سید حجویر مخدوم امم, علامہ اقبال نے لکھا ہے سید مجبور حجویر مخدوم امم, حجویر کے سید, حجویر کے سردار, امت کے پیشوا ہیں. مرکز او پیر سنجر راہ حرم, مرکز او پیر سنجر راہ حرم. سنجر علاقہ ہے جہاں منذر جبیری پیدا ہوئے ہیں. تو مرکز او پیر سنجر راہ حرم, خواجہ معین جبیری رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ان کا روزہ حرم کی طرح مقدس ہے, حرم کے لیے طرح مقدس ہے. یہ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ میں پوری کس دن آپ کو سناؤں گا, عصر کا ٹائم قریب ہے, بس آنکھیں بند کر لیں. ان کے شیخ کہتے ہیں اقبال شین جویری صاحب کے, جب کشف الموجوہ پڑھی جائے تو آنکھیں بند کر کے اس کو دل میں اتارا کریں, دل میں اتارا کریں. اللہ مجھے سمجھانے کی توفیق دے, آپ کو سمجھنے کی توفیق دے, پھر ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں آپ کا پیر بھائی ہوں, میں پڑھ کے سیکھتا ہوں, آپ سن کے سیکھتے ہیں. ہم سب کے پیر کون ہے؟ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امیر المؤمنین امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رضا,
کیا رضا ہے سنیں ہم. آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ابو ذر غفاری رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کے بارے میں دریافت کیا گیا. بات کی سمجھ آئی ہے؟ صحابہ نے، دوسرے لوگوں نے امام حسین سے پوچھا کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کے بارے میں پوچھا. کس قول کے بارے میں؟ آگے سنیں. ایک مرتبہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کے بارے میں دریافت کیا گیا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں الفقر احب الیہ من الغناء والسکون احب الیہ من الصحت. عربی پہ اور فارسی پہ آپ کو عبور اصل ترقی معلوم بتاتی ہے. آپ نے پوری عربی کی عبارتیں دی ہیں اور فارسی پہ آپ کو عبور اصل تھا. آپ انتہائی بڑے عالم تھے عربی اور فارسی کے. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں، ابو ذر غفاری فرماتے ہیں خوشحال رہنے کے مقابلے میں غریب رہنا میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے. خوشحال رہنے کے مقابلے میں ابو ذر غفاری فرما رہے ہیں ابھی امام حسین ان سے اختلاف کریں گے. مخالفت نہیں، اختلاف رحمت ہے، مخالفت زحمت ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے. کیا فرما رہے ہیں ابو ذر غفاری؟ خوشحال رہنے کے مقابلے میں غریب رہنا میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے اور صحت کے مقابلے میں بیمار رہنا میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا رحم اللہ ابا ذر اما انا اقول من اشرف علی حسن اختیار اللہ لہ من یتمنى غیر ما اختیار اللہ لہ. یہ عربی کی عبارت ہے، میں اس کا ترجمہ سناتا ہوں. امام حسین نے فرمایا اللہ تعالیٰ ابو ذر پہ رحم کرے. کوئی مخالفت ہے؟ دعا دی ہے نا. اب اگلی اپنی بات کریں گے. کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ ابو ذر غفاری رحمۃ اللہ علیہ پہ رحم کرے. میں تو یہ کہتا ہوں جس شخص کو اللہ تعالیٰ کی اختیار کردہ صورتحال کی خوبی کا پتہ چل جائے، یعنی رضا، وہ صرف اسی چیز کی آرزو کرتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اختیار کیا. امام حسین نے کیا فرمایا؟ جب بندے کو اللہ کی رضا کا پتہ چل جاتا ہے تو پھر وہ اسی چیز کو اختیار کرتا ہے جو اللہ نے اس کے لیے اختیار کی. پھر وہ آپ نے ان سے اختلاف کیا، مخالفت نہیں، دعا دی. اختلاف کیا بات سے، لیکن دعا سے اللہ ابو ذر پہ رحم کرے. انہوں نے کہا کہ مجھے بیماری پسند ہے صحت کے مقابلے میں، غریبی پسند ہے امیری کے مقابلے میں. تو امام حسین نے فرمایا اللہ ابو ذر غفاری پہ رحم کرے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے. جو اللہ کو پسند ہے وہی بندے کو پسند ہونا چاہیے. یہ میں نے اس کو اور اس کا آسان ترجمہ کر دیا. امام الاولیاء سید درود پاک پڑھیں. امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اس قول کی بڑی خوبصورت شرح کریں گے. اب اپنی بات کرنے لگے ہیں. آپ کے شیخ، آپ کے مرشد اب اپنی یہ قول دے کے اب اپنی بات کرنے لگے ہیں. امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یعنی جب انسان اللہ تعالیٰ کے اختیار کے راز کو اچھی طرح سمجھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے اختیار کے راز کو اچھی طرح سمجھ لیتا ہے، وہ اپنے ذاتی اختیار سے دستبردار ہو جاتا ہے. اسے پتہ چلتا ہے کہ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے اور اللہ جو کرتا ہے صحیح کرتا ہے. یہ میں ساتھ شرح کرتا جاتا ہوں کہ آپ کو بات کی سمجھ آ جائے. یہ حضرت واصل علی صاحب کا قول ہے. کیا فرمایا امام الاولیاء نے؟ وہ اپنے ذاتی اختیار سے دستبردار ہو جاتا ہے تو ہر طرح کی پریشانی اور غم سے نجات حاصل کر لیتا ہے. جب اپنے اختیار سے دستبردار ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر پریشانی سے نجات دے دیتا ہے، ہر پریشانی اور غم سے نجات حاصل کر لیتا ہے. یہ مقام غیب کی حالت میں حاصل نہیں ہوتا. جب تک بندہ اللہ کے مشاہدے میں اللہ کے روبرو حاضر نہ ہو جائے یہ مقام حاصل نہیں ہو سکتا. داتا صاحب فرماتے ہیں یہ مقام کون سا مقام کہ بندہ ہر چیز اللہ کے سپرد کر دے. یہ مقام اس وقت حاصل ہوتا ہے جب بندہ اللہ تعالیٰ کے حضور یعنی اللہ غیب کی حالت میں حاصل نہیں ہوتا. یہ تب حاصل ہوتا ہے جب بندہ اللہ کے حضور حاضر ہو جائے. اللہ کے حضور دعا کرو ہم سب اللہ کے حضور حاضر ہوں. یہ بات یہاں کمپلیٹ ہوئی. میں آگے والی بات سنانے سے پہلے ذرا اس کو سمجھا دوں. ہم سب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں. اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہمیں اللہ ہی کر سکتا ہے. وہ کیسے ہوتا ہے یہاں میں حدیث قدسی آپ کو سمجھانے کے لیے شرح کے لیے دے رہا ہوں. آپ حدیث پاک ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. جب بندہ اللہ کی قربت میں چلا جاتا ہے کیسے جاتا ہے؟ سب سے زیادہ اللہ کی قربت فرائض سے حاصل ہوتی ہے. کس سے ہوتی ہے؟ فرائض سے. اس کے بعد نوافل سے. حدیث قدسی ہے جب بندہ فرائض کے بعد نوافل پڑھتا اللہ کے قریب چلا جاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے. میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. میں اس کے قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. یہ ہے بندہ جو اللہ کی قرب میں چلا جاتا ہے. یہ بندہ حضوری والا ہے. آپ فرماتے ہیں یہ مقام حضوری والوں کا. آپ کوشش کریں اللہ ہمیں بھی حضوری عطا فرما دے. آگے پھر آپ نے ایک
قول دیا. آپ فرماتے ہیں بس تقریباً اختتام ہے. آپ فرماتے ہیں لِأَنَّ الرَّضَا لِلْأَحْزَانِ نَافِيَةٌ وَلِلْغَفْلَةِ مُعَافِيَةٌ. کیا اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے رضا ایک کیفیت ہے. رضا آپ نے کیا فرمایا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ رضا ایک کیفیت ہے. اللہ کرے یہ کیفیت ہم پہ طاری ہو. یہ ساتھ ساتھ میں دعا کرتا جا رہا ہوں. آپ نے فرمایا رضا ایک اس کی وجہ یہ ہے رضا ایک کیفیت ہے جو غم کو رخصت کر دیتی ہے اور غفلت کو ختم کر دیتی ہے. جب بندہ اللہ سے راضی ہو جاتا ہے تو رضا ایک کیفیت ہے جو غم کو رخصت کر دیتی ہے اور غفلت کو ختم کر دیتی ہے. آپ فرماتے ہیں یعنی انسان کے دل سے غیر کے اندیشے کو نکال دیتی ہے اور اسے مشقت کی بندش سے نجات دے دیتی ہے. یعنی مشکلات سے نجات دے دیتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے رضا میں رہا کرنے کی صفت پائی جاتی ہے. رضا میں رہا کرنے کی صفت پائی جاتی ہے. جب بندہ اللہ سے راضی ہو جاتا ہے تو بندہ ہر غم سے رہا ہو جاتا ہے. دعا کرو کہ ہم اللہ سے راضی ہو جائیں. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اس کا حاصل کلام بڑا خوبصورت ہے. میں نے ایک حدیث پاک سے لیا. اس طرح حاصل کلام حدیث پاک سے ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں جو اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پر راضی ہو گیا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے اعمال پہ راضی ہو جائے گا. علی المرتضیٰ کیا فرماتے ہیں؟ حضور نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم؟ جو اللہ کے تھوڑے دیے ہوئے رزق پہ راضی ہو گیا کل قیامت کو اللہ اس کے تھوڑے اعمال پہ راضی ہو جائے. جن کے پاس تھوڑا آج اللہ سے راضی ہو کے اٹھنا. یاد رکھنا اللہ آپ سے بھی کل راضی ہو جائے گا. اور دعا مانگتے رہنا اللہ اس کو زیادہ کر دے. بزرگوں نے لکھا میرا بندہ تو بندہ ہو کر مجھ سے راضی ہو جاتا ہے اور میں تو رب ہوں. دعا کریں اللہ ہم سے راضی ہو جائے. ہم اللہ سے راضی رہیں. توبہ کا چھوٹا سا واقعہ اور پھر دعا مانگتے ہیں. بڑا خوبصورت توبہ کا واقعہ. معاف کر دیں. اللہ سے جب آپ راضی ہو جائیں گے تو آپ سب کو معاف کر دیں گے. کیا کریں گے پھر آپ سب کو معاف کر دیں گے. بتاتے ہیں ایک بزرگ آدمی حج کرنے کے لیے گیا تو اس وقت خمیانیاں ہوتی تھی. جس طرح عورتوں کے پرس ہوتے ہیں نا تو مردوں کے وہ تھیلے ہوتے تھے. وہ اس میں پیسے وغیرہ سب چیزیں رکھ لیتے تھے. تو ایک حجام کی دکان پہ کھڑا تھا. ایک نوجوان آیا وہ تھیلا اٹھا کے بھاگ گیا. اس نے کچھ نہیں کہا. تھوڑی دور وہ جوان گیا تو اس کی آنکھیں اس کی بینائی چلی گئی. وہ بڑا رویا. اس نے لوگوں سے کہا کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے. وہاں ایک بابا تھا میں نے اس کا تھیلا چھین لیا. آپ میرے ساتھ چلیں مجھ کو معافی دلا دیں. وہ لوگ اس نوجوان کے ساتھ آئے. وہاں پر وہ حجام کی دکان پہ وہ بابا جی جب آئے تو انہوں نے کہا کہ بابا جی اس جوان کو معاف کر دیں. یہ بیچارہ نابینا ہو گیا. آپ اس کو معاف کریں گے تو اللہ اس کو آنکھیں عطا فرما دے گا. انہوں نے کہا بیٹا میں نے تو اس کو اسی وقت معاف کر دیا. کیا فرمایا؟ بیٹا میں نے تو اس کو اسی وقت معاف کر دیا تھا. کہا بابا جی اس کی کیا وجہ؟ اس لیے تو معافی فرمایا. اس کی وجہ یہ ہے کل قیامت کو جب میرا مقدمہ لگے گا تو میں اس کی جب شکایت کروں گا اللہ تعالیٰ جب ہماری سنوائی کرے گا تو کافی دیر ہو جائے گی. حضور پاک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے میں تب تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میرا ایک امتی بھی باقی رہ جائے. تو مقدمے میں دیر ہو جائے گی. میرے نبی کو جنت میں جانے میں دیر لگے گی. میں نے اس لیے معاف کر دیا. آپ سب بھی معاف کر دیا کریں کہ جب تک ایک فرد کا بھی حساب باقی رہے گا. آپ کے پیارے سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں نہیں جائیں گے. اس نے کہا میں نے جلدی سے معاف کر دیا کہ میرے سونے آقا کو جنت میں جانے میں دیر نہ لگے میری وجہ سے. آپ بھی معاف کر دیا کریں. حضور پاک کی حدیث پاک کا مفہوم ہے. اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا جو جلدی معاف کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کو جلدی معاف کر دے گا. جلدی معاف کر دیا کریں. بیوی سے غلطی ہو جائے, بچوں سے غلطی ہو جائے, کسی متحد سے غلطی ہو جائے, کسی سے غلطی ہو جائے, موٹر سائیکل والے نے آپ کو جھٹکا لگا دیا, دھکا لگا دیا, نماز والا آگے سے گزر گیا, تکلیف ہوئی تو معاف کر دیا کریں. اس نے چاہے معافی نہ بھی مانگی ہو تو آپ اس کو معاف کر دیا کریں. پھر دوسری حدیث پاک سن کے دل دہل جاتا ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیارا فرمانے علی شان. آپ نے فرمایا کوئی کسی سے معافی مانگے وہ اس کو معاف نہ کرے تو کل حوض کوثر پہ وہ میرے پاس نہ آئے. اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ مجھے اپنی شکل بھی نہ دکھائے. توبہ کر لو کہ آج کے بعد جو معافی مانگنے آئے سخت نہیں بننا, بلکہ ڈھونڈ کے لوگوں کو معافی کے دو کہ کل قیامت میں اللہ بھی آپ کو ڈھونڈ کے معاف کرے. وہ میرا بندہ کدھر ہے جو سب کو معاف کر دیا کرتا تھا. اے اللہ ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں. یا اللہ تو ہماری توبہ قبول فرما. یا اللہ تو ہماری توبہ قبول فرما. یا اللہ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے درگاہ پہ بیٹھے. یا اللہ تعالیٰ آصف
کیبل والے کی توبہ قبول فرما، ہم سب کی توبہ قبول فرما یا اللہ، ہمیں اپنی قربت عطا فرما، ہمیں 5 وقت کے ساتھ نماز کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنی رضا پہ راضی رکھ یا اللہ، ہماری اولادوں کو نیک بنا اللہ پاک، ہماری توبہ قبول فرما یا اللہ، ہماری توبہ قبول فرما یا اللہ، ہم اگر یہاں سے کہہ رہے ہیں تو قبول فرما اللہ، ہمیں یہاں سے کہنے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین۔ تو خود ہی فرماتا ہے، تیرے پیارے حبیب جو صادق و امین ہے، انہوں نے فرمایا جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ آپ سب کو اور مجھے بھی مبارک ہو، ہم ایسے ہیں جیسے ہم نے کبھی پہلے گناہ نہیں کیا۔ یاد رکھنا گناہ معاف ہو جاتے ہیں، قضا باقی رہ جاتی ہے، سابقہ نمازیں بھی ساتھ ساتھ قضا کرتے رہیں اور آج کے بعد کوئی نماز نہ ضائع ہونے دیں۔ آپ کو اللہ کے حبیب کا واسطہ، ذات علی حجویری کا واسطہ، جو انٹرنیٹ سے، کشف ٹی وی سے، DVD سے میرا درس سن لے وہ بھی ساتھ توبہ کر لیں، ان کو بھی اللہ کے حبیب کا واسطہ پرانی نمازیں بھی ساتھ ساتھ ادا کریں اور نئی نمازوں کو کبھی نہ ضائع ہونے دیں۔ یاد رکھو گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حق باقی رہ جاتے ہیں، جن جن کا حق مارا ہے ان کا حق واپس کر دیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا قرضہ اسی کا اترے گا جو اتارنا چاہتا ہے، جو نہیں اتارنا چاہتا اس کا کبھی نہیں اترتا۔ اپنے قرضے اتارو، اپنے قرضے اتارو، قرضہ تو شہید کو بھی معاف نہیں ہے، اپنے قرضے اتارو یا اللہ، ہم سب کے قرضے اتار دے یا اللہ، ہم سب کے قرضے اتار دے۔ کسی کو تھپڑ مارا اس کے گھر چلے جاؤ، اسے کہو بھائی مجھے تھپڑ مار لے یا مجھے معاف کر دے۔ کسی کے ساتھ جو بھی زیادتی کیا اس کے گھر چلے جاؤ، معافی مانگ لو، آپ کو اللہ کا واسطہ معافی مانگ لو، آپ کا اللہ کا واسطہ معافی مانگ لو۔ یاد رکھو اگر معافی ہو گئی تو پھر معافی معافی ہے، پھر دنیا میں اللہ کی رضا ہی رضا ہے، پھر معافی معافی ہے۔ یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صاحب التاج والمراج والبراق والعلم رافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب ولدم اسمه مقدس مغتر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الهدى نور الهدى كافي الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الامم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمراج وكعب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين انيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين امام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب كعبة قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين ابي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله نور من نور الله يا ايها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله واصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله یا اللہ درود تاج کے صدقے ہم سب کے سر پہ عزتوں کے تاج رکھیں، ہمارے قرض سے نجات دے دے، نمازوں کی قضائیوں کی توفیق دے دے، کرم ہی کرم کر دے، گھروں میں خوشحالی دے دے، اپنی رضا دے دے، اپنی رضا دے دے، اپنی رضا دے دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وآلہ واصحابہ ذریات اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔